أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق اللہ العظیم۔ فرما دو محبوب ان کافروں سے کوئی دم جاتا ہے کہ ہوگے تم مغلوب اور دوزخ کی جانب ہاں کے جاؤ گے اور بہت وہ برا بچھونا بہت بری رہنے کی جائے۔ دو فوجیں بھیڑ پڑیں جو آپس میں تھی ان میں تمہیں نشانی، ایک اللہ کی راہ میں لڑتی فوج اور دوسری کافروں کی تھی کہ انہیں اپنے سے دونا سمجھا دیکھ آنکھوں سے اپنی، اور دیتا ہے زور جسے چاہے اللہ مدد سے اپنی۔ بے شک جن کو آنکھ ہے عبرت اس میں ان کے لیے بڑی ہی۔ Beloved, tell disbelievers, you will soon be overpowered and driven towards hell, and an evil bed is this fire. A sign for you was in encounter of two groups at Badr, one fighting in Allah's way, disbelieving one was the other. They saw them as twice their number with their very eyes, and Allah supports with His help whom He does please. In that event is indeed sign for them who have eyes. سورہ آل عمران کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ کفار سے مخاطب ہے کہ اے دین حق کے منکرو، تمہارا انجام مغلوبیت ہے۔ ظاہری طور پر اگر اس وقت تمہارا دبدبہ نظر آتا بھی ہو، بالآخر تم نے مغلوب ہو جانا ہے، تمہیں قتل کیا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، تم پر جزیے مقرر ہوں گے، اور جب مر جاؤ گے تو دوزخ کی طرف قیامت کے دن ہانکے جاؤ گے، جو کہ بہت بری جگہ ہے۔ پھر یہاں سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن پیش آنے والے اسلامی تاریخ کے ایک بہت بڑے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جنگ بدر کی طرف۔
جب مسلمانوں اور کافروں کی پہلی باقاعدہ جنگ بدر کے مقام پر ہوئی، فرمایا کہ دو فوجیں تھیں، ایک اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسری فوج کفار کی فوج تھی جس کا کوئی مطمع نظر نہیں تھا، وہ صرف شیطان کے بہکاوے میں حق کی مخالفت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو غالب کرنے کا فیصلہ فرما رکھا تھا، اور مسلمانوں کی تعداد گو کہ کفار کے مقابلے میں کم تھی، کفار 1000 کے قریب تھے اور مسلمان 313 تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے مسلمانوں کی فوج کو کافروں کی نظر میں اپنے سے دگنا دکھایا تاکہ ان کے دلوں میں دھاک بیٹھے، اور مسلمانوں کی مدد کے لیے اس جنگ میں فرشتے نازل کیے گئے جنہوں نے عملاً تو لڑائی میں حصہ نہیں لیا، لیکن کفار کی ہیبت میں اس سے اضافہ ہوا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے زور عطا فرماتا ہے، اور اس میں بے شک بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عبرت کی آنکھ رکھتے ہیں، جو کسی واقعے سے سبق لینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں جس طرح اس نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اس کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج بھی مسلمانوں کو مغلوبیت سے نکال کر غلبے کی طرف لے جائے، مسلمانوں کو صحیح معنی میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔